لیکن میں اپنا مینٹین رکھا ہے یہ کسی بات میں بھی مفلس نہیں، یہ میرا خیال ہے اپنے لیڈر سے بھی مفلس نہیں ہے، یہ لوگ بات کر رہے ہیں یا لیکن یہ مذاکرات کا ایک بڑی بنیادی بات ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن کا ایکسکیوز بنا کے انہوں نے مذاکرات کو خاتمہ کیا. یہ ایکسکیوز ہی جو ہے اس کے بیسس ہی کوئی نہیں ہے. علی امین گڈھا پور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ گمراہ ہو گئے، یعنی انہوں نے اعتراف جرم جو ہے وہ کیا ہے لیکن اس کو گمراہی پہ ڈال دیا ہے. اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن کو سزائیں ہوئی ہیں انہوں نے کنفیشنز کی ہیں، اور کنفیشنز کے بعد کہ ہم نے اس دن کیا ہے، کس چیز کا جوڈیشل کمیشن بنانا ہے یہ مجھے کوئی بتائے کہ لوگوں نے کنفیشنز کی ہیں. آپ کا اتنا بڑا لیڈر جو ہے وہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہم لوگ گمراہ ہو گئے تھے 9 مئی کے دن جو ہے، تو رائے راست میں تو خیر ابھی بھی نہیں آئے ہوئے اگر اس وقت گمراہ ہوئے تھے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ گناہ بلذت تھا جو ہو رہا تھا اور وہ آج مک گیا. فیوچر سر کیا دیکھ رہے ہیں آپ دوبارہ وہی آج میں بار بار یہ جب میں کہتا تھا کہ اس میں سے کچھ نہیں نکل رہا ساتھ ہی کہتا تھا میں مذاکرات کے خلاف جب کوئی فریقین جو ہے سیاسی ہوں یا ادروائز ہوں وہ مذاکرات میں لگے رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ہے نا کوئی حل نکلا. مذاکرات کو ختم کرنا یا ان کو منقطع کرنا، ان کو دفن کرنا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کیا میں کمنٹ کروں گی، کیونکہ ان کا کوئی محدود قسم کا آبجیکٹو تھا جو پورا نہیں ہوا یا پورا ہوا ہے کیا ہوا ہے میں اس پہ اسپیکولیٹ نہیں. علی امین گڈھا پور کہہ رہے ہیں کہ ایک مذاکرات ادھر ہو رہے ہیں پارلیمنٹ میں اور ایک وہ یعنی کے پی کے میں بیٹھے ہوئے تھے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، انہوں نے کہا ایک ادھر ہو رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں اندر خاتے بھی کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا جی، میں کیا گیس کروں گا کیا وہ کہتے ہیں کہ بہائنڈ دا سین بھی مذاکرات چل رہی یہ تو کر لیں پھر مذاکرات. میں تو پہلے ہی کہا تھا، میں پھر ریکارڈ پہ ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں. خطاب کہہ رہے ہیں ہمارے دوسرے مذاکرات بھی ادھر بھی ہو رہے ہیں، گور صاحب نے بھی دیا تھا. تو اگر ہو رہے ہیں تو پھر یہ شف کیا ہوا ہے پھر 10-12-15 دن جو ہے. اور اس سے پہلے جو ہے بانی پی ٹی آئی کہتا تھا میں ان سے مذاکرات ہی نہیں کرنے. تو یہ کیا سر اسٹیبلشمنٹ تک رسائی کے لیے یہ تھا سارا؟ یعنی رسائی کے لیے اگر تھا تو اگر رسائی ہوئی ہے مجھے نہیں پتا اس چیز کا، میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا کہ رسائی ہوئی ہے یا نہیں رسائی ہوئی. اور کوئی سام دعا ہو جاتی ہے تو پھر خوش ہو جاتے ہیں، تالی مارتے ہیں کہ ساری ملاقات ہو گئی. تو پھر اس ملاقات میں کوئی جو اصل باتیں ہوتی ہیں کچھ جو ہے اصل نہیں ہوتی ہے وہ ڈال دیتے ہیں، پھر خوشیاں مناتے ہیں. پھر اس کے بعد صاحب اگر پی ٹی آئی دوبارہ سڑکوں پر نکلتی ہے تو حکومت کی طرف سے کیا رہا ہے؟ 3 دفعہ نکلی ہے، 4تھی دفعہ نہیں نکلی. سر یہ کمیشن بنانے کے حوالے سے سر یہ ان پہ ڈالتے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں معیشت کا نقصان ہے، یہ ان پہ ڈالیں کہ جو ہر چیز برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ ان کا ہمارا لیڈر بھی تو قید تھا، زرداری صاحب بھی تو قید تھے، لیکن ہم نے ملک کو تو نقصان نہیں پہنچایا. ہم نے کسی صورت کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ ملک کو نقصان پہنچانا ہے. ہماری پوری لیڈرشپ قید تھی. یہ جنوری کے دنوں کے اندر ننگے فرش پہ لوگوں کو بٹھایا جاتا اور ایک کمبل دیا جاتا. میرے ساتھ یہ جنوری کے دن تھے، 20-21 جنوری تھے، یہی دن تھے، یہ کل پرسوں والے دن تھے. تو اس وقت یہ دونوں یہاں 4 کمرے 5 کمرے الاٹ ہوئے ہیں. سر حکومت کہہ رہی ہے کہ 26 نومبر کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو سر پھر کمیشن بنانے میں کیا حرج ہے؟ 26 نومبر کو اس کا بھی سارا کچھ سامنے آ گیا ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے سب کچھ سامنے آ گیا. کمیشن کیوں کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سارے فیکٹس جو ہیں آن ریکارڈ. جو پہلے بھی جو ہوا 9 مئی کا ساری دنیا کو پتا کیا ہے، کون لوگ تھے ادھر لاہور میں، کون لوگ تھے چکدرا میں، کون لوگ تھے یہاں جی ایچ میں، کون لوگ تھے. اب ان میں سے کچھ مکر گئے ہیں، کچھ اعتراف کر رہے ہیں. نہیں تو سر اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو سر پی ٹی آئی کے اس مطالبے کو مان کے پھر ان کو بے نقاب کیوں نہیں کرتی حکومت؟ آلریڈی بے نقاب ہو گئے، فرمائشی بے نقاب تو نہیں کرنے ہیں.